بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی باتوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، اس موضوع پر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو مکمل سنیں گے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کریں گے۔ ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، انسان کی بقا کے لیے قانون فطرت مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس کی بنیاد محبت جیسے پاکیزہ جذبے پر رکھی گئی ہے۔ کسی بھی گھر کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے محبت جیسے پرخلوص جذبے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اسلام میں دلوں کو آپس میں جوڑنے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے شادی جیسا مقدس بندھن موجود ہے۔ شادی ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جس کے سبب ایک صحیح مکمل خاندان، گھر اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے اور ضد پر اڑ جانے کے بجائے درگزر اور اصرار کا رویہ اپنائیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یوں بھی زندگی ایک سفر کی مانند ہے اور میاں بیوی سفر کے ایسے ساتھی ہیں جس کا راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک۔ اگر ان کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی اور جذبہ محبت موجود ہو تو یہ سفر نہایت آرام اور سکون سے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرنا پڑتی ہیں، لیکن عورت کی قربانی اور اصرار سے ایک خوبصورت گھر اور معاشرہ تخلیق پاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر عورت کے لیے یہ کیا اعزاز ہوگا۔ ایک عورت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سسرال میں جا کر کوشش کرے کہ ہر کسی کے ساتھ اخلاق اور بہترین انداز میں پیش آئے، خصوصاً اپنے شوہر کے ساتھ، کہ جب اس کا شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر میں داخل ہو تو اس کا استقبال ایک بھرپور مسکراہٹ اور سلام سے کریں۔ اس طرح وہ ساری تھکن بھول کر اپنے آپ کو ایک دم تر و تازہ محسوس کرے گا۔ کوشش کریں کہ شوہر کی آمد سے قبل گھر کی صفائی اور لباس صاف ستھرا پہن کر ہلکا پھلکا تیار ہوں اور بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اس طرح گھر کے ماحول میں خوشگواری رچی بسی رہے گی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر شوہر کی آمدنی کم ہے تو اس بات کا شوہر کو کبھی طعنہ نہ دیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسے حالات میں کفایت شعاری سے کام لیں، ناشکری نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ وجہ پوچھنے پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری عورتیں کرتی ہیں، اس لیے میں نے ان کو دوزخ میں دیکھا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زیادہ تر اختلافات غصہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر غصہ میں ہو تو خاموش رہیں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہیں اپنی بات نہایت ہی اچھے انداز میں سمجھائیں تاکہ وہ آپ کے موقف کو بہترین طرح سمجھ سکیں۔ اس طرح بات کبھی نہیں بڑھے گی، البتہ شوہر کے دل میں آپ کی اہمیت اور عزت مزید بڑھ جائے گی۔ آپ سسرالی رشتہ داروں کے متعلق کوئی بات اپنے میکہ میں نہ کریں، کیونکہ اس طرح دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اپنے سسر، ساس، نند، جیٹھ اور دیور کی عزت دل سے کریں۔ انہیں اس طرح سمجھے جیسے میکے میں والدین اور بہن بھائیوں کو سمجھتی تھیں۔ معمولی باتوں کو دل پر نہ لیں، بلکہ یہ سوچ کر خود کو ذہنی طور پر مطمئن کریں کہ جب شادی سے پہلے بھی کبھی والدین کسی بات پر ڈانٹ دیتے تھے یا بہن بھائیوں سے
کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا تو ہم ایک دوسرے کو جلدی سے منا لیا کرتے تھے۔ میکے کی طرح اگر سسرال میں بھی یہی سوچ اور رویہ آپ رکھیں گی تو یقیناً ذہنی طور پر آپ مطمئن بھی رہیں گی، جس سے آپ کی طبیعت اور مزاج پر بھی بہت اثر پڑے گا۔ کوشش کیجیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی گھر سے کبھی بھی باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس طرح تعلقات میں بھی اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہر بات سے آگاہ رکھا جائے تاکہ رشتے میں مضبوطی اور اعتماد پیدا ہو۔ ناظرین، جس طرح بیویوں کے لیے ہم نے کچھ باتیں عرض کی، اسی طرح شوہروں کے لیے بھی خامد کے متعلق بھی چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ خامد کو کیا کرنا چاہیے۔ خامد کو چاہیے ماں، بہن اور بیوی کا احترام کریں، کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بے عزت کبھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کر انصاف کریں اور ہر حال میں احتیاط کا دامن تھامے رہے۔ بیوی کی خدمات کو سراہے، اس کے کاموں کی تعریف کریں، ہر وقت نقص نہ نکالے بلکہ غلطی ہو جانے پر اسے اطمینان سے سمجھا دیں کہ پیار سے تو سنگ دل بھی رام کیا جا سکتا ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنے لہجے کو میٹھا اور شیریں بنائیں۔ آپ کا یہ بہترین اور خوشگوار لہجہ بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اپنی بیوی پر بلا وجہ اور بلا ضرورت تنقید مت کریں۔ ہر معاملے میں خود کو اس سے بہتر تصور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں کی سمجھ اسے آپ سے بہتر ہو۔ اپنی بیوی سے ہر بات شیئر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بیوی آپ کی شریک حیات ہی نہیں، اچھی دوست بھی ہوتی ہے، آپ کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی قدر کیجیے اور اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ ایک دوسرے سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی جائیں تو عمر گزر جاتی ہے، توقعات پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے زیادہ نہیں، چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہی اگر خیال رکھ لیا جائے تو چھوٹا سا گھر ہنستی مسکراتی جیتی جاگتی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہمارا گھر بھی جنت بن سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔